بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر سیکٹری صاحب حضرت مولانا عبدالخالق صاحب کے کہنے پر میرا نام پیش کیا کہ دعوت دیں۔ دعوت تو وہی ہے، الحمدللہ آپ کے سامنے حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے، دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم پروگرام کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ابھی حدیث کا درس شروع فرماتے ہیں، آپ حضرات محبت کے ساتھ اس درس میں شریک ہوں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اجر نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. حدثنا شيخنا ومولانا عبد الخالق ومولانا محمد إلياس، متعنا الله بعلومهما. قال حدثنا شيخ الحديث والتفسير محمد صابر رحمه الله، قال حدثنا أستاذ المحدثين الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي، قال حدثنا إمام العصر أنور شاه الكاشميري، قال حدثنا شيخ الهند محمود الدوبندي، قال حدثنا حجة الإسلام الشيخ محمد قاسم النانوتوي، قال حدثنا الشيخ شاه عبد الغني، قال حدثنا شاه محمد إسحاق، قال حدثنا شاه عبد العزيز، قال حدثنا إمام الهند شاه ولي الله بن الشيخ عبد الرحيم الدهلوي رحمه الله، وبالسند المتصل منه إلى أمير المؤمنين في الحديث الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله، متعنا الله بعلومه. قال حدثنا أحمد بن مشكاة، قال حدثنا محمد بن خزيم عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ من الازل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. قال مجاهد:
القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجاهل. به قال حدثنا أحمد بن مشكر وقال حدثنا محمد بن فوزيل عن مالك بن القعقاع عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گران قدر علماء کرام، عزیز طلبہ، ساتھیوں اور درد دین رکھنے والے بھائیوں مسلمان بھائیوں، الحمدللہ اس محفل اور مجلس کا رونق استاد العلماء حضرت مولانا محمد امتیاز خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا قاری محمد چند صاحب، حضرت مولانا عبدالخالق صاحب اور اس کے علماء کرام اسی محفل کے رونق ہیں۔ میں ذاتی طور پر اپنے بخاری شریف کی اس محفل اور مجلس میں حاضری اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ محفل میرے اور آپ سب کی نجات کا ذریعہ ہو۔ وقت بھی مختصر ہے اور دو تین باتیں اس محفل اور مجلس اور اس ترجمۃ الباب کے حوالے سے عرض کرنے ہیں، اس لیے بغیر کسی توضیح اور تمہید کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حدیث کی جو کتابیں ہمارے درس نظامی پر پڑھائی جاتی ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف، ترمذی اور ابو داؤد، اسی طریقے سے موطئین اور سننین اور ساتھ ساتھ امام طحاوی کی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے، ان سہاری ستہ میں جو مشترکہ مباحث ہیں وہ زیادہ تر 3 ہیں، اور تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں ان 3 مباحث پر استاذ توجہ دیتے ہیں۔ پہلی چیز وہ ترجمۃ الباب ہے۔ بخاری شریف کا تو ترجمۃ الباب اس نے کما اس میں کیا ہے، فقہ البخاری بھی تراجم، اور اسی میدان میں سبقت بھی امام بخاری دے گئے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب میں تو ترجمۃ الباب خود اس نے نہیں رکھے ہیں، البتہ بعد میں امام نووی نے اس کے تراجم رکھے ہیں حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کے ذہن میں بھی ترجمۃ الباب کا ایک خاکہ تھا، عنوان نہیں رکھ سکے، لیکن حدیث کو جس طرز اور جس طریقے پر وہ لا رہے ہیں اسے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ وہ بتلانا چاہتے ہیں۔ پھر امام نووی نے اس پر محنت کر کے جو تراجم رکھے، امام ترمذی، امام ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ، یہ سب حضرات ترجمۃ الباب کا اہتمام کرتے ہیں۔ ترجمۃ الباب در حقیقت حدیث سے ایک پیغام ہوتا ہے اور ایک مسئلہ ہوتا ہے جو معاشرے کے سامنے یہ محدثین رکھتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک سرخی ہے، ایک ہیڈنگ ہے، اور حدیث کا جو مسئلہ ہوتا ہے اسے اجمالی طریقے پر محدث و ترجمۃ الباب کے نام سے لے آتے ہیں۔
دوسری چیز جو محدثین اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ سند ہے، اور تیسری چیز ذاتی بات ہے وہ ہے متن حدیث۔ لیکن ان تین مشترکہ مباحث کے علاوہ ہر گڈیرا رنگ ہوئی تھی گرس، بخاری کے اپنا میدان ہے، مسلم کا اپنا میدان ہے، امام ترمذی کے اپنے ہیں، اس لیے ہمارے علماء کرام اس اضافی مبحث کو محاسن کے نام سے معمول کرتے ہیں۔ محاسن بخاری، محاسن ترمذی، محاسن ابی داؤد۔ آپ دیکھ رہے ہیں امام ابو داؤد، قال ابو داؤد جو لا رہے ہیں اس کے محاسن ہیں، اور اس کتاب کی وہ خوبیاں جو دوسری کتابوں میں نہیں ملتی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کا اپنا ایک انداز ہے، ابن ماجہ کا پھر اپنا ہے، نسائی کا اپنا ہے۔ تو یہ چوتھی بات جو لے آتے ہیں محاسن، اس کے حوالے سے پھر ہر ایک کتاب کی جو خوبی ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ امام بخاری کے اس آخری ترجمۃ الباب میں دو پیغام امام بخاری دینا چاہتے ہیں۔ پہلا پیغام امام بخاری رحمہ اللہ ان اعمال بنی آدم و قول، یہ بڑا اہم پیغام ہے، چونکہ امام بخاری کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، جو ترجمۃ الباب لاتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت کو اٹھا کر اور وہ ترجمۃ الباب میں رکھیں، اور یا حدیث کے کوئی لفظ، کوئی کلمہ، کوئی جملہ، کوئی خلاصہ، اس کو ترجمۃ الباب بنا دیں، اور کبھی دونوں لے آتے ہیں۔ زیادہ تر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حدیث کے ساتھ آیت کو بھی جگہ دے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں جو پیغام دے رہا ہے کہ ان اعمال بنی آدم و قول یوزن، تو اس سے پہلے قرآن کی یہ آیات لا رہے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھ لیں گے، اور پوری کائنات کے جو اعمال ہیں، جو اقوال ہیں، اس پر ہم تو رہیں گے۔ شرح کا کہنا ہے کہ میں بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب سے بنیادی طور پر معتزلہ پر رد کرنا چاہتے ہیں، جو وزن اعمال کے قائل نہیں ہے۔ لہذا امام بخاری رحمہ اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِی آدَمَ وَقَوْلُهُمْ یُوزَنُ سے یہ نظریہ لا کر وہ خیال کے جو لوگ تھے ان پر رد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اہم بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی محدثین کا کہنا ہے کہ امام بخاری اس رد کے ساتھ ساتھ کتاب کے آخر میں علماء کو، خواص کو، عوام کو، پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ وہ ہے ان اعمال بنی آدم و قول یوزن۔ ہر انسان تو دنیا میں رہ رہا ہے، تجھے تو اندازہ نہیں، لیکن تو جب بولتا ہے اور جو کچھ تو کرتا ہے، تیرا کرنا اور تیرا بولنا جو ہے یہ ہمارے پاس ریکارڈ ہو کر باقاعدہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ اس کا محاسبہ ہوگا اور اس کا وزن کیا جائے گا۔ یہ نظریہ امام بخاری دے کر محاسبے کا ایک تصور اجاگر کر رہے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ میری زندگی کا محاسبہ ہوگا، اسے کوئی بات پوچھ کرے گا، تو لازمی بات ہے وہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ ہم خود جب ہم محاسبے کے لیے کسی کام میں ہمیں محاسبہ کرنا ہوتا ہے، ہمارا محاسبہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہم ریکارڈ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر استاذ کا محاسبہ ہوتا ہے، وہ تو میں کہہ رہا ہے تو نے کتاب کیوں ختم نہیں کیا ہے، تو استاذ بھی اس کا خیال رکھتا ہے کہ میں کتاب کو غدار خواندگی کے حوالے سے تقسیم کر کے سال کے آخر تک پورا کر دوں۔ اور اگر کہیں استاد سے یہ نہ کہا جائے تو ممکن ہے کہ استاد پوری کتاب ہی نہ پڑھا سکے، محاسبہ
طالب علم کا بھی محاسبہ ہوتا ہے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، جائزہ لیں گے، ہمارے نمبر آئیں گے، ہمیں انعام ملے گا، یہاں پہ دیکھا ماشاءاللہ صاحبی ترتیب، بھائی تمہاری یہ حاضری ہے، ریکارڈ ہو گئی ہے، ریکارڈ 365 دن ہے، اور میرے خیال سے 2 مہینے درمیان سے نکالے 10 مہینے میں، تو 10 مہینے تقریباً 300 دن ہو گئے، اور 300 دن میں پھر 6-7 پیریڈ وہ آپ کر لیں تو تقریباً 2100 پیریڈ اس کے ہو گئے، تو 2100 پیریڈ کا یہ محاسبہ کر کے بھائی کا علم ترتیب، اور پھر 2 بچے آپ نے دیکھ لیے کہ بھائی ایک پیریڈ میں یہ ذرا یہ محاسبہ، اس لیے طالب علم کو وہ ہوشیار ہونا پڑتا ہے کہ بھائی حیرانگی نہ کرو ورنہ اسے نام سے محروم رہ جاؤ گے۔ اور آج کل دنیا کا ایک نیا نظام ہے، وہ 75% پر امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ ہمارا جو سسٹم نیا سسٹم چل پڑا ہے، بی ایس کا سسٹم، ایم اے اور بی اے وغیرہ ختم کر کے بی ایس، تو اس میں 80% تمہاری حاضریاں ہوں گی، اس لیے بچہ ہوشیار لیتا ہے کہ پیریڈ تک پہنچ جائے، پیریڈ تک نہ پہنچو بھائی مجھے پھر امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وفاق میں ابھی تک تو اتنی جو باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری باقاعدہ حاضری ہو، وہ تو مدرسے پر چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ ہے محاسبے کا تصور۔ تو امام بخاری یہاں سے ان اعمال بنی آدم وقول سے محاسبے کا ایک تصور دے رہی ہے، اور اس سے پھر آپ پوری زندگی کو منظم کر کے چلا، قدم بقدم اس کا خیال کرنا، اور یہی وہ چیز ہے قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، حق تقاتہ، وہ حق تقاتہ یہی ہے کہ اپنا محاسبہ کر لو، مرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اپنی زندگی کو دیکھ لو، قول و فعل کو دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ تم غفلت کے شکار ہو کر تمہارے زبان سے کوئی بات نکل جائے، تمہارے ہاتھ پاؤں سے کوئی کام ہو جائے، اور کل پھر اللہ کے دربار میں تمہیں ندامت کے ساتھ پیش ہونا پڑے گا۔ اس لیے ابھی سے سوچ، اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری یہ ترجمۃ الباب آخر میں لا رہے ہیں، حالانکہ یہ حدیث جو کلمتان حبیبتان والی روایت ہے یہ امام بخاری 3 جگہ لا رہے ہیں، لیکن یہ ترجمۃ الباب یہاں دے رہے ہیں، کیوں؟ یہ آخری وصیت ہے۔ اور آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ جوان مولوی صاحب تو جب سٹیج پر بیٹھ جائے نا تو وہ تو دنیا کو ہلا لیتا ہے جی، لیکن اگر سفید داڑھی والا ہو وہ بیٹھے تو اس کے جذبات اتنے نہیں ہوتے، وہ آرام سے لگا رہتے، آخرت کا تصور تو میں دلا رہا بھائی آخرت ہے، مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، دیکھتے جاؤ ممبر پر، اور ان صاحب بیٹے دونوں علماء میں بنیادی فرق ہوگا، ذرا معمر آدمی ہو تو اس کا لہجہ بھی بدلا ہوا ہوگا، اس کا انداز بھی بدلا ہوا ہوگا، اس کی باتیں بھی بدلی ہوئی ہوگی، اور جوان تو جوان ہوتا ہے، اس کے تو الگ مزاج ہوتا ہے۔ اس لیے میں بخاری کی آخری مرحلے میں کہہ رہا ہے کہ بھائی وَالنَّعْمَ لَكُنْ يَدَمُ قَبْلُ گزر، زندگی تو گزر گئی لیکن کاش ہم نے اس کا خیال نہیں کیا۔ یہ ہمیں سوچ و فکر کرنا چاہیے کہ بھائی اعمال بنی آدم مقبول ہو، بڑا واضح پیغام ہے۔ ایک دوسری چیز امام بخاری رحمہ اللہ وہ ایک بھی مسئلہ یہاں پر لا رہے ہیں، وقال مجاہد سے علمی مسئلہ یہ ہے کہ منظور الموازین القسط یوم القیامہ، امام بخاری جب یہ آیات لے آتے ہیں تو اس آیات میں القسط کا لفظ ہے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ امام بخاری عجمی آتے ہیں، عربی نہیں عربی ہے، بخارا یہ اس کے ازبکستان کے، تو عجمی آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ مشکل ہے، یہ آسان لفظ ہے، یہ احساس کسی زبان کے حوالے سے اجنبی آدمی کو ہوتا ہے۔ مجھے مثال آپ کو اپنے ہندوؤں میں آپ کو کوئی احساس نہیں ہو کہ بھئی یہ لفظ مشکل ہے، یہ آسان ہے، لیکن مجھے اندازہ ہوگا آپ سے سن کر
سمجھوں تو میں کہوں گا کہ بھئی آسانی نصب کی الگ مشکل ہے، اٹھنے کی ضرورت پڑے گی. پشتوں کے لیے یہی حالت ہے. اس سوال کو بھی آپ لے لیں. اس لیے میں بخاری نہیں بولنا آیت میں یا حدیث میں جس کو ایک مشکل لفظ آ جائے تو اس کی تشریح کرتے ہیں. اور تشریح بھی کبھی کبھی ایسے کر لیتے ہیں کہ آپ پہلے کہ اس نے مراحل الرواح شروع کر دیا. سب کی کوئی کتاب سے شروع ہے. اب مجرد پہلے آتے ہیں، مزید پہلے آتے ہیں، اور پھر اس کے جتنے مترادفات ہیں وہ لے آتے ہیں. عجیب انداز ہے اس کا. یہاں پر بھی امام بخاری رحمہ اللہ القسطاس کے حوالے سے ونضع الموازین القسط القسط کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ قسط کا لفظ جو ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے. اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور پیغام دیا. وہ یہ کہ علماء کے دو طبقے ہیں. ایک طبقے کا خیال ہے کہ قرآن میں عربی کے علاوہ کوئی لفظ نہیں آیا، اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ نہیں عربی کے علاوہ کچھ الفاظ ہیں، کتنے ہیں 24 ہیں 27 ہیں 100 سے زیادہ ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ اس طبقے میں ہے جو اس کے قائل ہیں کہ قرآن میں عربی کے علاوہ بھی کوئی الفاظ آئے ہیں. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. مجاہد کا کہتا ہے. یہ امام بخاری کا ایک اور حوالے سے اس کے محاسن کو آپ دیکھنے میں حیران ہوتا ہے. امام بخاری امام مجاہد پر اس کا اعتماد ہے. اس لیے القسطاس کو رومی زبان سے نقل کرنے کے لیے صرف مجاہد کا حوالہ کہتے ہیں جو وقال مجاہد. مجاہد کہتے ہیں کہ القسطاس العدل بالرومیہ کہ یہ قسطاس کا یہ لفظ جو ہے یہ رومی زبان سے آیا ہے. مجموع رومی زبان سے ایک لفظ عربی میں منتخب ہوا، لیکن عربی نے پھر اپنے محاسن اور وہ خوبیاں اور وہ جو رانائی ہے وہ پالش جو ہے وہ اس نے عربی کے زبان میں پھر اس کو دے کر اور لفظ کو اپنے سانچے میں ڈالا. یہ مجرد اور مزید اور اس کے باہمی تفریقہ یہ عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں اس کا ملنا مشکل ہے. لیکن عربی زبان میں قسطاس کا یہ لفظ کس کا یہ لفظ یہ رومی زبان سے لے کر جب عربی زبان میں لے آیا تو مجرد میں اس کو الگ رکھا اور مزید میں اس کو الگ رکھا. مجرد کے معنی پر جب وہاں رکھا تو وہاں اس کا معنی ظلم کے معنی پر. اس لیے میں بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے وَأَمَّا الْقَاسِدُ فَهُوَ الْجَائِرُ. اس میں فاعل کا صیغہ جب قاصد آئے تو یہ ظلم کے معنی پر ہے. معلوم ہوتا ہے کہ کس کا یہ لفظ اگر مجرد میں استعمال ہو تو اس کا معنی ظلم ہوگا. وَأَمَّا الْقَاسِدُونَ فَقَالُوا لِجَهَنَّمَ خَطَبًا. لیکن جب یہ باب افعال پر آتے ہیں مجرد سے مزید میں لے آئے تو وہاں پر باب افعال کا یہ حمزہ جو ہے یہ سلب ماخذ کے لیے آتا ہے. اس لیے اس حمزے نے یہ کمال کر کے مجرد کے معنی میں ظلم کا جو معنی تھا ظلم کا جو تصور تھا اس کو اس نے ختم کیا. تو جو ظلم جب ختم ہو جائے تو انصاف آ جاتا ہے. اس لیے مزید کے معنی میں جا کر کس کا یہ لفظ ان اللہ یحب المقسطین یہ انصاف کے معنی اور عدل کے معنی پر استعمال کیا. امام بخاری نے یہ پیغام کے الفاظ میں کیا وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. یہ مصدر بنیادی طور پر مادے کا کہہ رہا ہے. مصدر سے وہی مصدر نہیں جو ہم سب کو پڑھتے ہیں بلکہ یہاں مادہ مراد ہے. چونکہ مجرد اور مزید کا مادہ تو اصل مادہ ایک ہوتا ہے اس لیے یہ مادہ دونوں کا ایک ہو کر مجرد میں یہ ظلم کے معنی پر اور مزید میں جا کر یہ انصاف کے معنی اور عدل کے معنی پر جو آتا ہے یہی عربی کی خوبی ہے کہ یہ بسا اوقات ایک لفظ کو متضاد معنوں میں لے آتے ہیں. حالانکہ عدل اور انصاف دونوں متضاد ہیں لیکن قسط کا یہ مادہ جو ہے یہ دونوں معنوں میں متضاد معنوں میں یہاں آیا. یہ دو پیغامات کے میں بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب سے دی. دوسری خوبی میں بخاری کی جو یہ ہے وہ ہے سند کے حوالے سے. سند کا مقصد
یہ اس امت کی خوبی ہے کہ اللہ نے اس امت کو سند سے نوازا، اور یہ اس امت کی زینت ہے، یہ اس امت کی خوبی ہے اور اس امت کا حسن ہے۔ کسی دوسری امت میں اس سند کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اس بچے نے جو سند پڑھی اپنے استاد سے لے کر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک، پھر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے لے کر امام ترمذی تک، ترمذی شریف کے ابتدائی صفحے میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کتاب الطہارت کے حوالے سے، تو وہاں پر آپ کو آگے پیچھے جو کچھ ہے وہ ملے گا۔ اور پھر تیسرا سلسلہ سند، تیسرا حصہ جو ہے وہ امام ترمذی سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر، کیونکہ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، تو پھر امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین مرحلے ہیں ہماری سند کے۔ بعض محدثین اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ اپنا سند، اپنی سند ہر کتاب کے ابتدا میں وہ اپنے شیخ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض محدثین یہی کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ تک سند اپنا بیان کر لیتے ہیں، اور سند شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بعد سند کا جو حصہ وہ ترمذی کے حوالے سے، اور پھر ہر ایک صحیح ستہ کی اپنی اپنی سند ہے، تو اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ لیکن اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ جب روایت پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ بیہی کا اضافہ کرتے ہیں، بیہی، تو بھی یہ قال حدثنا، یہ بیہی کا یہ لفظ جو ہے نا، یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ اس پوری سند کو یہ بالسند المتصل منی الی امام البخاری، تو اس بیہی نے پوری سند جو ہے ساتھ ذکر کر کے گوائیں گے، جتنے 28 29 یا 24 25، کیونکہ سند عالی اور سند نازل میں یہ فرق آتا رہتا ہے، اس پورے سلسلے کو ایک بھی سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آپ حیران ہوں گے، ایک استاذ کی ایک محفل میں جب یہ حدیث پڑھاتے ہیں تو ان لاکھوں علماء کا تذکرہ وہ ہوتا ہے ایک ہی محفل میں، کیونکہ یہ 27 یا 28 یا 29 یا 30 کے واسطے گھٹتے بڑھتے ہیں۔ کوئی ثلاثیات ہیں تو وہاں واسطے گھٹ گئے، کوئی رباعیات ہیں تو وہاں زیادہ ہو گئے، خواسی میں اور چیرے اور سندوں میں جو ہے وہ ساتھ میں کچھ اور امام بخاری کے جو واسطے ہیں، تو اس سے یہ واسطے گھٹتے بڑھتے ہیں۔ اس سلسلے سے جب بھی حدیث محفل میں یہ بھی کہتا ہے تو روزانہ ان بزرگوں کا یہ نام یہ لیتے ہیں، اور پھر امام بخاری کے یہ اساتذہ، یہ 5 اساتذہ، یہ 6 اساتذہ، یہ 6 روات، اور یہ 7 روات کی باقاعدہ، اس لیے یہ ختم بخاری کے موقع پر لاکھوں دفعہ ان بزرگوں کا نام لیا جاتا ہے، اور ہزاروں دفعہ یہ درود شریف پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک ورد ہوتا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ سند کے حوالے سے بخاری کا ایک خاص مقام ہے، بلکہ محدثین کا کہنا ہے کہ اگر دوسری کتابوں میں کوئی سند آ جائے تو اس پر آواز کرتے ہیں، اس کے جرح اور تعدیل کی حوالے سے اس کو پرکھتے ہیں، لیکن صحاح ستہ میں جو طریقہ ان لوگوں نے اپنایا ہے کہ ان سے ہمیں یہ موقع انہوں نے نہیں چھوڑا ہے کہ ابھی ہم اٹھ کر کسی حدیث پر کام کر لیں کہ بھائی یہ سند ہے، یہ سند میں فلانا ضعیف ہے، فلانا کمزور ہے۔ بھائی ان حضرات سے زیادہ کوئی کام آج کے یہ ڈبل روٹی والا مولوی صاحب جو ہے نہیں کر سکتا۔ اس میں چاہے کا علم کیا ہے؟ ڈبل روٹی کا علم ہے اور رسالے کا علم ہے، خاص کر بخاری اور مسلم شیخین نے جو کام کیا اور بخاری نے جو کام کیا، فرق ہے۔ میں سب سے کہا کرتا ہوں کہ استاد شاگرد کو پرکھتا ہے، یہ شاگرد اچھا ہے، یہ قابل ہے، یہ ذہین ہے، یہ اللہ کے بندہ جو ہے شاگردوں کو چھوڑو استادوں کو پرکھتا ہے۔ یہ استاد اس درجے کا ہے، یہ استاد اس درجے کا ہے، اس استاد سے کتنی لیتا ہو ہے،
کتنی بڑی عظمت اللہ نے اس کو دی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں امام بخاری حدیث کے امام بخاری کو اللہ نے اتنی عظمت دی ہے، اتنی عظمت دی ہے اس میدان میں کہ اس نے غیر مقلدوں کو بھی اپنا مقلد بنا کر چھوڑا. غیر مقلدوں کو یہی تقریر ہے نا. بھئی یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں ہے. تو کیا آسمان سے اترائی حدیث اتری آسمان سے کہ بخاری میں ہے؟ نہیں، بخاری کی ایک عظمت ہے، بخاری ایک اتھارٹی ہے، بخاری ایک پاور ہے. اس بخاری نے کہا ہے تقریر اسی کا نام جی امام بھی کہتے ہیں. بالکل بالکل. اور میں نے دوسری بات بھی کہہ دیتا ہوں کہ ہم احناف، مجھے ایک دفعہ کرنی نے کہا اور یونیورسٹی کے پروفیسر تھے تو جس طرح بات ہے کہ اس لیے ہمارے حنفی اس طرح ہوتا نظر ہونے میں کہا ہم جتنے وسیع ظرف ہوتے ہیں میرے خیال سے میرے دوسرے وسیع ظرف معلوم نہیں ہوتا ہے. یہ قطع لحاظ سے کہ میں حنفی ہوں، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں حنفی وسیع ظرف ہے. اسے کیسے؟ میں کہتا ہوں امام بخاری کو دیکھو، وہ ہمیں کتاب الہیر اور کتاب اقراء ہمیں کیا کچھ نہیں کہتے، کیا کچھ ہمیں نہیں کہتے. خاص کر ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو تو وہ نام بھی وہ نہیں لیتے بعض الناس. اور امام ترمذی بھی، یہ بھی تو پھر بعض الناس کو کہ بعض اہل کوفہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ائمہ صحاح ستہ میں آپ کسی بزرگ کو دیکھ لیں لیکن اس کو ہمارے امام صاحب کا نام بھی نہیں آتا ہے. لیکن کسی حنفی نے آج تک امام بخاری کی عظمت میں کوئی کمی نہیں رکھی، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں، امام بخاری جانے امام بخاری ابو حنیفہ جانے بڑے لوگ ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں. ہمارے لیے تو یہی ہے امام بخاری اگر فقہی مسائل، اگر امام ابو حنیفہ کے ہم فقہی مسائل میں مقلد ہیں تو حدیث کے میدان میں ہم امام بخاری میں مقلد ہیں. یہ تقریر ہے، یہ اس کی صدق کا کمال ہے. یہ صدق ہے نا، اس صدق سے اور یہ ایک بڑی لمبی موضوع ہے. اور میں تخصص حدیث کے طلبہ سے یہی کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہم تو جو حدیث پڑھاتے ہیں زیادہ تر توجہ ہم فقہی مباحث پر دیتے ہیں اور یہ بھی ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہمیں وہ لامذہبیت کے لوگ کہہ رہے تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے کہ میرا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب تو 5 مہینے تو اسی میں لگے رہتے ہیں کہ نہیں ہماری نماز ہوتی، نہیں ہماری نماز ہوتی، نہیں ہماری نماز ہوتی. ان کمبختوں نے ہمیں ایسے مسائل میں الجھا رکھا ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں بالکل ایک طرف رکھا ہے. اس لیے آپ لوگ جتنے ہیں یہ فضلاء اور یہ علماء یہ اصول حدیث پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اپنے یہ معلومات کا دائرہ صرف شرح نحو تک یا تدریب الراوی تک محدود نہ رکھیں بلکہ اور اس میں کوشش کر لیں تاکہ اصول حدیث کے حوالے سے ائمہ کی یہ عظمت آپ پر ملے. ابھی ایک کتاب آئی ہے پچھلے دنوں میں، یہ تقوی کے کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر اکرم نبی، اسے مجھے اشتہار بھی بھیجا ہے کہ میری کتاب چھپ گئی ہے وہاں آکسفورڈ میں ہے اور 45 جلدوں میں الوفا بالنساء اس نے 45 جلدوں میں ان خواتین کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے حدیث میں کام کیا. 45 جلدوں میں میرے خیال سے کچھ 1,30,000 پاکستانی 1,40,000 روپے اس کی قیمت بتی ہے جلدے سے یہ کتاب چلتی ہے. تو یہ لوگ اس پر وہ کام کر رہے ہیں آج کل کے حوالے سے اس کی ضرورت ہے. لیکن جتنا بھی کام کر لو پھر بھی آ کر کے امام بخاری کی عظمت کے سامنے تو سب نیچے کرو گے تو میں بخاری کو اللہ نے بڑھ گیا. یہاں 5 روات لا رہے ہیں، 5 واسطے لا رہے ہیں. وبه قال حدثنا احمد بن مسعود قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابي عمارة بن قعقاع عن ابي زرع عن ابي هريرة رضي الله تعالى. 5 واسطوں سے امام بخاری رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تک پہنچ گئے. 5 واسطوں سے اور جب صحابی تک پہنچ جاتے ہیں اور صحابی کہہ رہا ہے صحابہ کے بارے میں سب
محدثین کا اس پر اتفاق ہے، سب امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابی جب کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کیا تم نے بذات سنا ہے یا کسی صحابی سے سنا رہتا ہے، جس طریقے سے بھی ہو ہمیں بالراس والعین یہ منظور اور مقبول ہے۔ اور پھر اس بار بھی علماء کا اتفاق ہے الصحابۃ کلھم، اس لیے کسی ایک صحابی ادنا سے ادنا صحابی اگر تو اس نے ایک دفعہ بھی پیغمبر سے ملاقات کیوں نہیں کی ہو، اس کے خلاف جب کشائی کرنا، اس کی کمزوریوں کو گننا، یہ بدترین دیانت ہے، بددیانتی ہے اور دین کے ساتھ ہی بڑا ظلم اور بڑی خیانت ہے۔ صحابہ کلھم معذور، اس لیے محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ اور آپ اور جتنے ہیں ہما ان پر بات کرتے ہیں، ان میں العدل اور جرح اور عدل کے جو الفاظ ہیں وہ دیکھتے ہیں، صحابہ کے بارے میں جب آتے ہیں تو بس یہ بات خاموش ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حوالے سے لائی، اور میں ساتھیوں سے یہی کہا کرتا ہوں بخاری کے محاسن کے حوالے سے کہ امام بخاری نے بھی کمال کیا ہے۔ پہلی حدیث جو لائے ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور آخری حدیث لائے ہیں ابو ہریرہ۔ ان دو روایت سے امام بخاری نے ملائک پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ پیغام فاضل کو دیتے ہیں۔ فاضل سے کہہ رہا ہے کہ تم ابھی ہماری میدان میں جا رہے ہو، لہذا کسی نے کسی کو تو تم آئیڈیل رکھو گے نا، تمہارے دو آئیڈیل ہونے چاہیے۔ حدیث کی خدمت کرو گے، عملی زندگی میں جب جاؤ گے تو دو آدمیوں کو آئیڈیل بنا کر عملی زندگی میں تم گزار سکتے ہو۔ ایک یہ ہے شجاعت عمر، کیونکہ عالم کے لیے بہادر ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر عالم ڈرپوک ہو تو وہ کبھی دین کا کام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تمہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوائیں دے رہے ہیں، اللہ حضرت عمر کو ایمان دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ اس کے صحابی کہہ رہا ہے اس وقت تک ہم تو چھپے ہوئے تھے، جب عمر میدان میں آئے تو سب کب ہم میدان میں نکل گئے۔ اس لیے شجاعت عمر پہلی جو ہے بخاری جو لا رہے ہیں وہ حضرت عمر کی لا رہے ہیں، اور آخری روایت جو لا رہے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ کی، اسے کون پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ کی شہرت ہے نا وہ فخر کے ساتھ، فخر کے ساتھ۔ اس لیے بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ والد صاحب اپنی میدان میں جلو گے، بہادری اور شجاعت میں تو عمر تمہارا شاہد ہوگا، لیکن عملی زندگی میں جب زندگی گزارو گے تو عیاشیوں کو نہیں دیکھو گے، مال اور دولت کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ فقر و فاقے کے ساتھ زندگی گزارو گے، تب تم اس میدان میں دین کا کام کرو گے اور اس میں حضرت ابو ہریرہ کو سامنے رکھیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور اس لیے گیا دوپہر کے وقت نکلا ہے، میں دیکھا تو چار ساتھی اور جا رہے ہیں، میں چاہتا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہاں جا رہا ہے؟ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ بھوکے ہیں، کچھ کھانے کے لیے بھی چلے گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور آئے، دو کھجوریں ایک صحابی کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور کھایا اور دوسرا کھجور جیب میں رکھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے وہ اپنے تلامذہ اور شاگردوں سے اور صحابہ سے مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ سے پوچھنے لگے ابو ہریرہ کھانے میں بڑے ماہر ہو، ساتھی تو کھجور کھا رہے تھے ختم کر دیے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، ایک کھجور کھایا ہے دوسرا کھجور جیب میں رکھا ہے۔ کہنے کیوں؟ میرے گھر سے آ رہا تھا تو امی بھی بھوکی تھی، میں نے کہا ایک کھجور امی کے لیے لے جاؤ۔ فقر ہے۔ اور ایک دفعہ کہیں کپڑے سے ناک سے رونے لگے، کہنے لگے بخن یا ابا ہریرہ، ارے ابو ہریرہ افسوس تو آج اس کے ساتھ ناک صاف کر رہا ہے، تجھے وہ وقت نہیں کہ فلانا صحابی جب مر گیا تو اس کے کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، ہم سب کو جب چھپا دیتے تو پاؤں نہیں ہوتے، پاؤں کو چھپا دیتے
فقط اس لیے علماء جتنے ہیں فضلا اس میدان اللہ یہ کام لیتا بھی فقیروں سے ہے، فقیروں سے ہے، یہ لیتا ہے کسی امیر سے نہیں۔ امیر سے اگر لے گا تو تب لے گا کہ امیر فقیر بنے گا، امیر فقیر بنے گا۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ تم مانگتے پڑھتے ہو، سوال کرو، نہیں، تمہارے مزاج میں یہ ہو کہ دنیا سے تمہارا ضمیر جو ہے، تم دنیا تمہاری ضمیر خرید نہ سکے اور ضمیر نہ بیچو۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں باطل کو، دیکھو نا کتنا ظلم کر رہا ہے۔ مولوی کو کہہ رہا ہے 15,000 روپے تمہیں ہمارے سرحد میں کہہ رہے نہیں، ہمارے پنجاب میں کہہ رہے نہیں، ضمیر خریدنے کے لیے 15,000 روپے مولویوں کو حکومت دے رہی ہے، یہ تمہاری ضمیر خریدنے کے لیے۔ اس لیے وہی واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس نے جب گفٹ بھیجا تو کیا جواب کیا؟ أَتُمِدُونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ اس لیے امام بخاری یہ پیغام دے رہا ہے ابو ہریرہ کو ذکر کر کے تمہیں، تو ابو ہریرہ اور اسی طریقے سے حضرت عمر کے کردار کو سامنے لاؤ۔ اور ایک دوسری بات بھی ساتھ عرض کر رہا ہوں، آج کل یہ مسئلہ بھی ہے کہ خواتین کا کردار دین کی خدمت میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ بخاری نے یہاں بھی فلا کیا، پہلی حدیث حضرت عمر کے لئے آئی اور دوسری حدیث عائشہ صدیقہ کی۔ اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین کی خدمت میں اگر ایک طرف رجال کا حصہ ہے تو دوسری طرف خواتین کا بھی حصہ ہے۔ لیکن ایک باری مفتی کی طرف اشارہ کیا، حالانکہ چاہیے تھے ماں کی روایت پہلے جائے، لیکن نہیں، حضرت عمر کی روایت پہلے جائے اور عائشہ کے بعد۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین اگر دین کا کام کرے گی تو خود باجی پرنسپل نہیں بنے گی، مردوں کے سرپرستی میں کام کیسا جسے بخاری پہلی روایت جو لا رہے ہیں، کس کے لا رہے ہیں؟ حضرت عمر کے اور دوسرے درجے میں خواتین کی روایت ہے۔ اس لیے خاتون الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ امام بخاری کے اپنے محاسن ہیں جو یہ قدم بقدم بین ستون یہ اشارہ کرتے ہیں۔ ترجمہ الباب اور سند کے علاوہ متن حدیث جو ہے وہ یہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان، اب سب پڑھے میرے ساتھ، کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔ مطلب میں نظام دے رہا ہے، فرماتے ہیں کہ دو کلمے ہیں، ان کو اللہ نے 3 خوبیاں دی، 2 کلمے ہیں۔ یہ وہ حمیر والا کلمہ مراد نہیں ہے، مدل علی معنی فی نفسی غیر مختلف کا حجرات میں جس طرح کلمۃ اللہ وزل معنی مفردت والا وہ نہیں ہے، یہاں کلام کو بھی کلمہ کہا گیا۔ کلمتان 2 کلمے ہیں، یہ مناطق والا کلمہ مراد نہیں ہے، یہ کلمہ شرع مراد، کلمہ شرع کلمتان، اور ان 2 کلموں کی 3 خوبیاں ہیں، حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ ہمارے کچھ محدثین حضرات اللہ ان کو بھلا کرے، وہ خفت اور ثقل کے حوالے سے قرآن اس طرف گئے، انہوں نے سین ہا با الف نون لام عین ضاد یا میم، وہ صفات کے اعتبار سے گننے رہے کہ اس میں جہر ہے، حمس ہے، کیا ہے، اور خفت اور عظمت اس حساب سے، کسی نے تعداد کے حساب سے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آؤ ذرا صوفیہ کو دیکھو، صوفیہ نے کچھ الگ حساب و کتاب کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اس حدیث میں 3 خوبیاں ہیں، ایک ہے حب، اور حب کے بعد خفت اور
مسقل ہے. تو صوفیہ کہہ رہا ہے یہ خفیفتان اور ثقیلتان جو صفتیں دو ذکر کی ہے پیغمبر نے یہ حب کے بعد ذکر کی ہے. اور حب یہ وہ چیز ہے جو مشکل سے مشکل چیز کو آسان بنا دیتا ہے. اس لیے حب کا اثر ہے. حب ہو تو دشوار گزار مراحل بھی آسان ہو جاتے ہیں. تکلیف دہ مواقع جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں. خطر شر سے انسان قبول کر لیتے ہیں. آج کل کے اس دور میں یہ طالب علم کتنا مشکل ہے. کچھ بھی اس کی ریکوری نہیں ہوتی ہے, کچھ پیسے بھی اس پر نہیں ملتے. مولوی صاحب فارغ ہو جائے ابھی اس پر ہمارا جھگڑا ہے کہ بھائی میں تعلیم یافتہ ہوں یا غیر تعلیم یافتہ ہوں. ابھی تک ہم حکومت کے اندر یہ کیس بھی نہیں نمٹا سکے. انہوں نے ہمیں کہا تھا اپنی ترغیبی مل میں کہ بھائی ایم اے کے مماثل ہے, لیکن وہ ایم اے بھی ایم اے نکلا. کیوں؟ یہ دنیا میں میرے خیال کوئی ڈگری ایسی نہیں ہے کہ ایم اے ہے لیکن بی اے نہیں ہو. ایم اے ہو بی اے نہیں ہو, کیونکہ بی اے نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ ایک سیمینار میں کہا تھا اس نے بتائی کہ جس کی بنیادی وغیرہ نہیں ہے, اور یہ بھی کرامت ہے. میں نے کہا یہ کرامت کی بات ہے, کیونکہ ابھی تک ہمیں کہہ رہے کہ بی اے نہیں ہو ایف اے نہیں ہو. یہ خاصہ اور عامہ یہ چیزیں یہ ہم معادلہ کر رہے ہیں, یہ وہ نہیں کر رہے ہیں, اور لوگ اس پر کوئی اثرات مختلف کرتے ہیں. اب تک بھی جھگڑے نہیں کرتے. لہذا میں 8 سال کیا کہ 8 سالوں میں میرا یہ طالب علم جو پڑھتا ہے یہ یونیورسٹی اور کالج کے حوالے سے 24 سال کی تعلیم ہے. کیونکہ ہماری تعلیمی دورانیہ 3 ہے, درسی, تکرار اور مطالعہ. تو گویا 8 سال نہیں, یہ 24 سال ہے. 24 سال کے, اور اس 24 سال کے پڑھنے کے بعد پھر بھی جب نکل آئے تو لوگ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب تو کچھ تعلیم ہے؟ نہیں بھائی میں تو فاضل ہوں, میں تو عفات کا فاضل ہوں, جامعہ قاسمیہ کا فاضل ہوں. نہیں, تعلیم کچھ سے کہہ رہا ہوں. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. جو عفات کے کچھ رہی ہے, اوقاف کے کچھ افسر جامعہ عثمانیہ آئے. جب جامعہ عثمانیہ آئے تو جامعہ عثمانیہ کا وزٹ کیا, مجھ سے کہنے لگے کہ اچھا جی ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑا اچھا انتظام کے لیے آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں کہتی میں نے 6 جماعتیں پاس کی ہیں, اور 7 کے جب پاس ہو گیا پھر میں نے چھوڑ دیا ہے شروع کی. کہتے ہیں تعلیم کتنی ہے؟ میں کہا میں حافظ ہوں, دارالحقانیہ کا فاضل ہوں, پھر میں کہا میں وفاق کا فاضل ہوں. کہتے ہیں نہیں تعلیم, میں کہا تعلیم میں ریسرچ کی جماعتیں بس اور تو کچھ نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کچھ اور تو نہیں پڑھا ہے. میں نے کہا نہیں ریگٹ امتحان میں نے دیے. کہہ رہے کتنے؟ میں کہا یہ 10 میں نے 3 مہینے میں کیا ہے, اور یہ میری ہے بھی حقیقت. 3 مہینوں میں نے میٹروکن کیا, اور حفظے میں نے وہ بھی میں نے کیا ہے, بی اے کے وہ بھی کیا ہے میں نے, ایم اے میں ڈبل ایم اے پھر یہ سب کچھ کیے. اچھا یہ جو ہم یہ رہنائی دیکھ رہے ہیں نا یہ اس کی برکت ہے. تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا اے اللہ کے بندے 23 گھنٹے میں نے دیے ہیں درس نظامی کو, تو اس کو یہ کریڈٹ نہیں دے رہے ہو. یہ پرائیویٹ امتحان جو میں نے دیے ہیں یہ اس کو کریڈٹ دے رہے ہو. میرے 23 گھنٹے کی محنت ہے ان طلباء کی, کوئی اس کو اہمیت نہیں دے رہا ہے. وہ پرائیویٹ امتحان جو دے دے اس کو کہہ رہے ہیں یہ تعلیم. پھر بھی یہ طالب علم سبق پڑھ رہا ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل ہے. لیکن اس مشکل کے باوجود کتنے دیکھو تر و تازہ چہرے, ماشاءاللہ تر و تازہ, کتنی رہنائیاں, کتنی تر و تازہ کی اس پر. آپ حیران ہو گئے. ایک دفعہ برٹ فورڈ کا ایک وفد آیا تھا, مسلم تھے, تو وہ فیمیل کیسے چلانا ہے بنا کے چھوڑنے میں چلے. تو بچوں کو دیکھا انہوں نے کہا کہ اتنی تر و تازہ کی ہم نے تو تعلیمی میدان میں کہیں دیکھی بھی نہیں ہے آج. میں کہا یہ قرآن و حدیث کی بات ہے. وجہ اس کی خفیف فتح یہ مشکل سا مشکل کام جو ہے یہ محبت کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے. اس لیے حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان, ارے اس محبت کی وجہ سے یہ قلب حسان ہو جاتا ہے. پھر اگر تکلیف آ جائے
اندرونی سے وہ برداشت کرتا ہے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی. لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں محبت کے لیے کچھ خاص دن مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا گیا. اس لیے حبیبی بتانی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. لازمی بات ہے کہ محبت کی وجہ سے اس کلمے کا ورد ہو تو قیامت کے دن محبوب کے دربار میں یقیناً اس کا وزن ہوگا. اس لیے ثقل ہے. اور اگر آپ لوگوں کا خیال ہو وہاں پر اس میں بھی جمع بین المتصادین تھا اور یہاں پر بھی خفیفتان اور ثقیلتان دونوں میں متضادین چیزیں یہاں اس ایک کلمے میں آ گئی. وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بس اس کے حوالے سے ایک ہی بات کر کے بات ختم کر لیتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم جو لے ہے تو اس کو انما الاعمال کی روایت کے ساتھ جوڑا. تو محدثین کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو اس کے ساتھ جوڑنے کے بعد ثقل جو ہے یہ متفاوت رکھے. یہ ثقل چونکہ وہاں پر آیا تھا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ. ہر ایک کا اخلاق جو ہے یہ مختلف ہے. خواص کا اخلاص الگ ہوتا ہے, عوام کا اخلاص الگ ہوتا ہے, صحابہ کا اخلاص الگ ہے, پیغمبر کا اخلاص الگ ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ. تو جس کا جتنا احساس ہو وہ اخلاص ہوگا تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں اتنی عظمت اور اتنا ثقل اور اتنی قیمت ہوئی ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر امت زندگی پر یہ ذکر کرتا رہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, لیکن صحابی نے ایک دفعہ کہا ہو تو امت کی وہ تمام زندگی کا ورد جو ہے وہ صحابہ کی زبان سے نکلے ہوئے محفل نبوی میں ایک دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تک نہیں پہنچ سکتا. اور پھر تمام صحابہ اور امت کے تسبیحات اور عبادات کو ملا کر زبان رسالت سے ایک دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ ایک دفعہ نکلا ہو تو اس تک یہ نہیں پہنچ سکتا ہے. کیونکہ یہ جتنے عوام لوگ ہیں آپ اس محفل کے حوالے سے یہ پیغام ساتھ ہو جائے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث آپ کر رہے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر زندگی میں ذکر کرتے رہو گے تو تمہارا حسن خاتمہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کا حسن خاتمہ ہوگا. میں ایک دفعہ اسپتال میں کسی بیمار کی عیادت کے لیے خود بیمار تھا کہیں تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اسپتال گیا لیکن وہ لگا رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ. ایک گہری زبان سے اس کی بقیر کر رہا تھا اور اسی میں اس کی جان چلی. میں نے اس کے بچوں سے پوچھا یہ آدمی کی کیا خوبی تھی اس میں؟ اسے کہا یہ بڑا ذاکر ہے, زندگی میں بڑا ذاکر ہے. اس لیے کم از کم آپ لوگ دن میں 100 دفعہ تو استغفر اللہ تعالی ربی کل ذنب و اتوب الیہ یہ کہا یہ گر کرتے ہو اور 100 دفعہ کم از کم درود شریف اور 500 دفعہ اگر موقع ملے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 500 دفعہ آپ ورد کرتے رہیں. خدا کرے کہ میرے اور آپ سب کا حسن خاتمہ ہو. باقی دعوانا